السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم ہر منڈے کو شام 6 بجے ایک کتاب ہے غلطیوں کی اصلاح کا نبوی طریقہ کار کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کی اصلاح کس طرح کی، تو اس میں سے پیسج پڑھتے ہیں اور پھر اس پر ڈسکشن کرتے ہیں، اور پھر اگلے ہفتے اس کا ریویو کرتے ہیں تھوڑا سا، اور پھر مزید آگے بڑھاتے ہیں۔ تو آئیے ہم شروع کرتے ہیں۔ جی تلاوت لگائیے۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. نحمده ونصلي على رسوله الكريم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لي صدری ویسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ہم پڑھ رہے ہیں کتاب غلطیوں کی اصلاح کا نبوی طریقہ کار۔ پچھلے ہفتے ہم نے یہ بات سیکھی کہ دین اسلام عدل و انصاف اور غیر جانبداری کا درس دیتا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم نے پڑھا کہ اسلام ہمیں عدل و انصاف اور غیر جانبداری کا درس دیتا ہے، کہ یہ نہیں کہ اگر کوئی اپنا غلطی کرے تو اس کو معاف کر دیا جائے، اور اگر کوئی غیر غلطی کرتا ہے تو اس کو سزا دی جائے۔ الحمدللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم دیکھتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ذاتی معاملات میں، اپنے گھر والوں کے ساتھ، اپنے ساتھیوں کے ساتھ انتہائی نرم دل تھے اور معاف کرنے والے تھے۔ ہم جانتے ہیں کہ غزوہ احد میں مسلمانوں کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کی وجہ سے کتنا نقصان اٹھانا پڑا، لیکن اس کے باوجود آپ نے ان کو معاف کر دیا، اور کبھی زندگی بھر ان کو دوبارہ طعنہ نہیں دیا کہ تمہاری وجہ سے وہ اتنا نقصان ہوا تھا ہمیں۔ اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے بھی ان کو یہی حکم دیا تھا کہ ان سے مشورہ بھی کرتے رہیں اور ان کو معاف کر دیں اور ان کے لیے استغفار کریں۔ لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب شریعت کا کوئی معاملہ ہوتا، اللہ کی حدود کو نافذ کرنے کی کوئی بات ہوتی، تو اس میں کوئی رعایت نہیں کرتے تھے، وہاں نہیں معاف کرتے تھے۔ حد جاری کرنی ہے تو کرنی ہی ہے۔ پچھلے ہفتے ہم نے ایک واقعہ پڑھا کہ قریش کی ایک عورت نے لوگوں سے کچھ مال ادھارا لے کر، کچھ زیورات وغیرہ ادھار لے کے جا کے بیچ دیے، تو یہ ایک طرح سے چوری اور فراڈ وغیرہ ہو گیا۔ اب اس کی سزا تھی ہاتھ کاٹنا، لیکن کیا ہوا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب فیصلہ سنا دیا تو اب ان کو پریشانی ہوئی کہ وہ اتنے اونچے خاندان کی خاتون ہیں، اب ان کا ہاتھ کٹ گیا تو سارے خاندان کی بے عزتی ہوگی۔ تو بہتر یہ ہے کہ کسی کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بھیجا جائے جو جا کے سفارش کرے اور اس عورت کو سزا نہ ملے۔ تو انہوں نے دیکھا کہ کون ہوگا جس کی بات آپ ضرور مانیں گے، تو وہ سب کے متفقہ رائے سے حضرت اسامہ بن زید کی بات ہوئی، کیونکہ حضرت زید بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت عزیز ہے اور ان کے بیٹے بھی بہت عزیز تھے۔ تو انہوں نے حضرت زید کو وہاں بھیجا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جب انہوں نے یہ بات رکھی کہ اس عورت کو معاف کر دیا جائے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کا رنگ تبدیل ہو گیا، آپ کا رنگ سرخ ہو گیا، آپ غصے میں آ گئے، اور آپ کے غصے کا اظہار صرف آپ کی آنکھوں کے اور چہرے کے تاثرات سے پہچانا جاتا تھا۔ تو
تو بہرحال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے سوال کیا کہ کیا تم اللہ کی حدود کے بارے میں مجھ سے سفارش کر رہے ہو؟ قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، فاطمہ بنت محمد بھی اگر چوری کرتی تو اس کا ہاتھ بھی کاٹ دیا جاتا۔ تو اس پر حضرت زید نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کی کہ ان کے لیے اللہ سے معافی مانگی جائے، استغفار کی جائے۔ تو اسامہ بن زید کی سفارش پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ناراضگی اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ کی حدود میں کسی بھی قسم کا کمپرومائز نہیں کیا جا سکتا، چاہے سفارش کرنے والے انسان سے آپ کو کتنی بھی محبت ہو، چاہے اپنی اولاد ہی کیوں نہ ہو۔ اور لیٹر پیریڈ میں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ کس طرح بعض اوقات ججز اپنے ہی بچوں کے خلاف فیصلے کیا کرتے تھے۔ خود حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بیٹے پہ حد جاری کی تھی۔ تو اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کو بھی واضح کیا کہ پچھلی امتیں اس وجہ سے ہلاک ہوئی تھی کہ وہ بااثر لوگوں کو چھوڑ دیتی تھی اور کمزوروں پر حد قائم کرتی تھی۔ آج ہمارے معاشرے کا کیا حال ہے؟ آج ہمارے معاشرے میں کیا ہو رہا ہے؟ اگر کسی انفلوئنشل پرسن کا بچہ ٹریفک کے رولز توڑے تو اس کو چھوڑ دیا جاتا ہے، لیکن اگر کوئی غریب ڈرائیور رول توڑے تو اس کو پکڑ لیا جاتا ہے۔ اور تو اس کی وجہ سے ہم دیکھتے ہیں کہ جب ہمارے قوم کے اندر کوئی قانون کا احترام نہیں، تو جس کی وجہ سے پھر ہمارے ہاں بدامنی بھی ہے اور ہر طرح کا فساد ہے، اور اس کو روکنے کا کوئی طریقہ نظر نہیں آتا جب تک کہ صحیح معنوں میں عدل و انصاف نہ ہو۔ اور پھر یہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت اسامہ کو جس انداز سے نصیحت کی وہ اتنا خوبصورت انداز ہے اور وہ سیکھنے والا ہے کہ جس کی وجہ سے حضرت اسامہ کو بات فوراً سمجھ آ گئی اور ان کے دل میں اتر گئی، اور انہوں نے اللہ تعالیٰ سے بخشش کرانے کی دعا کروائی۔ پھر یہ کہ اس سے ہمیں یہ بات بھی سیکھنے کو ملی کہ اگر کوئی شخص آپ کی کسی غلطی کی نشاندہی کرے تو اس پر ناراض نہیں ہونا چاہیے، اس کو مان لینا چاہیے اور اس پر اس کا شکر گزار بھی ہونا چاہیے کہ اس نے آپ کو ایک صحیح راہ دکھائی اور آپ کو آخرت کے عذاب سے بچا لیا۔ دیکھیے دنیا میں جتنی بھی اللہ کی نافرمانی کے کام ہیں، اگر اس پر کوئی امر نہی عن المنکر کرتا ہے تو وہ دراصل آپ کا خیر خواہ ہے کہ وہ نہیں چاہتا کہ آخرت میں آپ کو کوئی تکلیف پہنچے۔ تو بہرحال خلاصہ یہ ہے کہ ذاتی نوعیت کی غلطیوں کو تو معاف کر دینا چاہیے، لیکن جس غلطی کا تعلق شریعت کے حکم سے ہو اس میں چشم پوشی نہیں کی جا سکتی، اس میں کسی کو معاف نہیں کیا جا سکتا۔ یہاں میں چند ایک اور اہم باتیں کرنا چاہوں گی کہ اگر آپ کسی کی غلطی پر اس کو تنبیہ کرنا چاہیں تو اس میں بھی انصاف سے کام لیں اور غیر جانبداری سے۔ مثلاً آپ ایک استاد ہیں تو اگر کوئی آپ کا فیوریٹ اسٹوڈنٹ کوئی غلطی کرتا ہے تو آپ اس کو اگنور کر جاتے ہیں، اور اگر کوئی ایسا اسٹوڈنٹ غلطی کرتا ہے کہ جس سے آپ کو یعنی کوئی ناراضگی ہے تو اس کو آپ ساری بھری کلاس میں بے عزت کر دیتے ہیں، تو یہ چیز نہیں ہونی چاہیے۔ انصاف کا لفظ جو ہے نا نصف سے نکلا، اور نصف ہوتا آدھا آدھا، یعنی بالکل درمیان سے کاٹنا تاکہ کسی بھی چیز کو تو یہ انصاف ہے کہ دونوں طرف برابر ہے، برابری کرنا، یعنی ہر ایک کے ساتھ برابری کا سلوک کیا جائے، ہر چیز کو اس کے صحیح مقام پہ رکھا جائے، اس کا پورا حق دیا جائے، اور اس میں کسی قسم کا باعث نہ ہو، یعنی باعث نہ ہو، ہم جانبدار نہ ہو۔ جانبداری ہوتی کیا ہے آپ کے خیال میں؟ آپ کیا سمجھتے ہیں جانبداری یا باعث ہونا کیا ہوتا ہے؟ آج کل جیسے فیوریٹزم کا لفظ استعمال ہوتا ہے نا، یعنی انصاف سے ہٹ کے صرف اپنی پسند ناپسند کی بنیاد پر فیصلہ کرنا، اس کو جانبداری کہتے ہیں۔ اور پھر یہ کہ جیسے کچھ اسٹوڈنٹس کو نمبر زیادہ دے دینا، لینینٹ مارکنگ کرنا، کچھ کو
نہ کرنا. اسی طرح یہ صرف کلاس کی حد تک نہیں ہے، تو ایک ایگزامپل میں دے رہی اپنے بچوں کے درمیان. ایک بچہ شرارت کرے تو اس کو معاف کر دینا، دوسرا کرے تو اس کو پٹخا دینا. تو یہ نہیں ہونا چاہیے. ٹھیک ہے، ماں باپ کے دل میں کچھ بچوں کی زیادہ ایک محبت ہوتی ہے ان کے اچھے اخلاق کی وجہ سے، ان کی قابلیت کی وجہ سے، اور بعض اوقات کچھ بچے ویسے بھی زیادہ فیوریٹ ہوتے ہیں، یعنی اللہ کی طرف سے بھی. جیسے اس بات کی مجھے پہلے سمجھ نہیں آتی تھی کہ حضرت یوسف سے حضرت یعقوب کو کیوں محبت تھی. خیر وہ تو پتہ بھی چلتا ہے کہ باقی بھائیوں کا اخلاق کردار کیا تھا، لیکن دوسری وجہ یہ ہے کہ حضرت موسیٰ کے بارے میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا تھا وَأَلْقَيْتُ عَلَيْكَ مَحَبَّةً مِّنِّي، کہ میں نے اپنی طرف سے تم پر محبت انڈیل دی ہے. یعنی جو بھی تجھے دیکھے گا تو اس سے محبت کرے گا. اور آپ نے دیکھا ہوگا اس بات نوٹ کیا ہوگا کہ کچھ لوگ کسی بھی مجلس میں کچھ لوگ بہت نوٹیسیبل ہوتے ہیں. کچھ لوگوں کو آپ اگنور نہیں کر سکتے، آپ کی توجہ بار بار ان کی طرف جاتی ہے، آپ ان سے ملنا چاہتے ہیں، آپ ان سے بات کرنا چاہتے ہیں، آپ ان کو اپریشیٹ کرتے ہیں. جیسے کسی شادی پہ گئے، پارٹی پہ گئے، تو آپ دیکھیں ایک پورے کراؤڈ میں سے ایک آدھ کوئی شخص ایسا ہوگا کہ جو بہت اسٹینڈ آؤٹ کر رہا ہوگا نا، یعنی بہت مختلف ہوگا. تو ایسے ہی اپنے بچوں میں سے بھی کوئی بچہ بہت مختلف ہوتا ہے اپنی عادتوں میں یا پھر اللہ کی طرف سے، کیونکہ محبت بھی رزق ہوتا ہے. آپ کسی سے خرید نہیں سکتے، آپ کسی سے زبردستی نہیں لے سکتے. جو اللہ نے مقدر کیا نا وہی ملتا ہے. اور ویسے بھی اللہ سبحانہ وتعالیٰ جن لوگوں سے خود محبت کرتا ہے ان کی محبت دنیا میں بھی اتار دیتا ہے، تو وہ بھی اللہ ہی اتارتا ہے نا، دلوں میں وہی ڈالتا ہے. بہرحال یہ جو ہے، یہ چیز جو ہے، یہ سیناریو، یہ انسان کے لیے ایک آزمائش ہے کہ جن لوگوں سے آپ کو محبت ہوتی ہے، آپ کے دلوں کی قدردانی ہوتی ہے، آپ ان کی طرف قدرتی ساتھ جھکاؤ ہوتا ہے. پھر اگر ان کے ساتھ انصاف کرنا پڑے، ان کی کسی غلطی پہ پکڑنا پڑے، اپنے اوپر بڑا بھاری ہوتا ہے. تو انسان سوچتا ہے نا کہ کیوں اللہ تعالیٰ نے کچھ لوگوں کے اندر ایسی کشش رکھی کہ ان سے زیادہ لوگ محبت کرتے ہیں اور کچھ کے اندر نہیں رکھی، یا بچوں کے اندر یا شاگردوں کے اندر یا کسی بھی آپ کے ریلیشنز میں. 4 نندیں ہوتی ہیں، آپ کا ایک سے بڑا ہی اچھا تعلق ہوتا ہے اور باقیوں سے نہیں. اسی طرح عہدوں کی تقسیم، اس میں بھی آپ دیکھیں ہمارے ملک میں بہت جانبداری پائی جاتی ہے. ایک نااہل شخص کو جاب دے دی جاتی ہے اور بہت سے قابل لوگ پیچھے رہ جاتے ہیں. تو ان ساری چیزوں کے اندر انسان کو نیوٹرل رہنے کی ضرورت ہے. اور یہ چیز کیسے پیدا ہوگی؟ صرف اور صرف اللہ کے خوف کی وجہ سے کہ مجھے کل کو اللہ تعالیٰ کو جواب دینا ہے. اور جس معاشرے کے اندر انصاف ہوتا ہے وہاں لوگوں کے اندر آپس میں بھی بہت محبت ہوتی ہے اور ایک دوسرے کے ساتھ، یعنی معاشرہ آپس میں جڑ جاتا ہے. حکمرانوں کے ساتھ یا بڑوں کے ساتھ بچوں کا ایک اعتماد والا تعلق ہوتا ہے، ٹرسٹ ہوتا ہے، ان کو دلوں میں سکون ہوتا ہے. اور سب سے بڑھ کر یہ کہ اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل ہوتی ہے. اور اگر انصاف نہ کیا جائے تو لوگوں میں بد اعتمادی پھیل جاتی ہے، ظلم عام ہو جاتا ہے. اور کہتے ہیں جس کی لاٹھی اس کی بھینس. لوگ جائز ناجائز طریقوں سے پھر کیا کرتے ہیں، پاور حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں. آپ دیکھیے کہ بہت سے لوگ پالیٹکس میں کیوں جاتے ہیں، کیا وجہ ہوتی ہے؟ اور آپ نے یہ بھی دیکھا ہوگا ایک ہی خاندان کے اندر ایک شخص ایک پارٹی میں، دوسرے میں. ان دونوں سے جو بھی جیتے گا سارے کام اسی سے نکلوائیں گے. حق بنتا ہے یا نہیں بنتا. تو بہرحال یہ چیزیں جو ہیں یہ ہمارے معاشرے کو گھن کی طرح کھا رہی ہیں. ہم سارے معاشرے کو تو نہیں سدھار سکتے، لیکن اپنی عملی زندگی میں جن لوگوں کے ساتھ ہمارا انٹریکشن ہے ان کے ساتھ ایٹ لیسٹ ہم درست معاملہ رکھیں. اور پھر اسی طرح آپ دیکھیے کہ اگر ایک شخص نے 2 شادیاں کر لی ہیں تو وہاں بھی انصاف نام کی چیز نظر نہیں آتی. اور اسی وجہ سے آپ دیکھیے سوکن کا ایک کانسیپٹ تو تکلیف دہ ہوتا ہی ہے، لیکن بہت دفعہ اس رشتے سے اتنی نفرت
اور اتنی بیزاری کس وجہ سے ہوتی ہے؟ کیونکہ اوپر والا جو ہے، اوپر والے سے مراد شوہر جو ہے، وہ انصاف نہیں کر رہا ہوتا. حتیٰ کہ دونوں کے بچوں کے ساتھ بھی، یعنی بچے تو اپنے ہی ہیں نا تمہارے، چلو عورتیں الگ الگ ہیں، ان سے بھی پھر انصاف نہیں ہو رہا ہوتا، لین دین کے معاملے میں انصاف نہیں ہو رہا ہوتا. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ ہمارے دین کی روح کے خلاف ہیں. اور پھر جب آپ دیکھیں کہ اس طرح کے فیصلے ہوتے ہیں تو پھر طاقتور جو ہوتا ہے وہ اور نڈر ہو جاتا ہے، جو کمزور ہوتا ہے وہ اور زیادہ نیچے ہو جاتا ہے اور اس کی صلاحیتیں ابھر نہیں پاتی. اور اس طریقے سے ہم معاشرے کا ایک بہت بڑا حصہ، کیونکہ انفلوئنشیل یا طاقتور یا ایلیٹ کلاس تو بہت تھوڑی ہوتی ہے، عوام زیادہ ہوتے ہیں، اور جب کثیر لوگوں کو، کثیر تعداد کو انصاف نہیں مل رہا ہوتا تو پھر اس وقت پھر کوئی قوم ترقی نہیں کر سکتی. تو سب سے یعنی ہونا یہ چاہیے کہ سب کے لیے برابر کا قانون ہو، سب کے لیے انصاف ہو، تاکہ لوگ اپنے آپ کو سیکیور محسوس کریں کہ ہم یہاں امن سے ہیں. اور معاشرے میں سکون اور امن اور حفاظت تبھی ہو سکتی ہے جب یہ اس چیز پر، اسلام کے اس قانون پر عمل کیا جائے. اور اس کی دلیل کیا ہے؟ قرآن مجید میں آتا ہے، سورۃ الانعام کی آیت نمبر 152 ہے، اور یہ کتاب میں، یہ جن لوگوں کے پاس کتاب ہے وہاں یہ آیت دیکھ سکتے ہیں. وَإِذَا قُلْتُمْ فَعْدِلُوا، جب تم بات کرو تو انصاف کرو، یعنی باتوں میں بھی انصاف ہونا چاہیے. اور اس آیت پوری جو ہے وہ جو کتاب میں تو صرف اتنا حصہ لکھا ہوا ہے، اس میں آتا ہے وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰ، اگرچہ قریبی رشتہ داری کیوں نہ ہو، اس کے خلاف ہی کیوں نہ بات کرنی پڑے، حتیٰ کہ اگر والدین بھی ہوں تمہارے اور انصاف کا تقاضا ہو کہ ان کے خلاف بات کرنی ہے تو وہ بھی، اس میں کوئی پکڑ نہیں ہوگی، یہ والدین کی کوئی حسن سلوک کے خلاف نہیں ہوگا، کیونکہ وہاں اللہ کی حد ٹوٹ رہی ہے. تو کسی بھی حال میں عدل کا معاملہ، جو عدل کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوڑنا چاہیے. اور اس میں یہ ہے کہ چاہے گواہی کا معاملہ ہو یا رشتہ داروں کے ساتھ تعلقات کا معاملہ ہو، یعنی لین دین کا معاملہ ہو، حقوق دینے کا معاملہ ہو، وراثت کا معاملہ ہو، گفٹ دینے کا معاملہ ہو، کیوں کہا گیا کہ اپنی اولاد کے درمیان برابری کرو. اور پھر آپ دیکھیے کہ انصاف، اور یہ جو ہے نا فَإِذَا حَكَمْتُمْ، یعنی انصاف سے بات کرو، یعنی بات میں انصاف. تو انسان کی جو گفتگو ہوتی ہے یہ بھی یا انصاف پر مبنی ہوتی ہے یا انصاف سے خالی ہوتی ہے. اور یہ بھی ایک سیکھنے کی چیز ہوتی ہے کہ انصاف والی گفتگو کرنی کیسے ہے. کیونکہ ہماری گفتگو جو ہوتی ہے یہ یا ہمیں بلندی عطا کرتی ہے تو یا پھر ہمیں پستی کی طرف لے جاتی ہے. اور جب انسان سچائی کے اوپر مبنی معاملہ یعنی سچائی پر مبنی بات کرتا ہے، حقائق پر مبنی بات کرتا ہے، تحقیق سے بات کرتا ہے، تو وہ بات پھر انصاف والی ہوتی ہے. صرف سنی سنائی باتوں پر کچھ گمان سے کام لے کر کسی کے خلاف کوئی بات کر دینا انتہائی ناروا رویہ ہے. آپ دیکھیے بعض اوقات ہم کسی مجلس میں ہوتے ہیں، ایک شخص کو کسی کے ساتھ کوئی بیر کہہ لیں یا تعلقات اس کے اچھے نہیں، تو وہ ایک بات شروع کرتا ہے تو دوسرے لوگ صرف سنی سنائی پہ ہاں میں ہاں ملانا شروع کر دیتے. معاملے کی حقیقت وہ کچھ بھی نہیں جانتے، ایک طرف سے بات سن کے ہاں بھائی تمہارے ساتھ تو بڑا ہی ظلم ہوا اور تمہارے ساتھ اچھا نہیں ہے، اور حتیٰ کہ ماں باپ کے خلاف بھی، تمہارے ماں باپ نے تمہارے ساتھ اچھا نہیں کیا. تو شیطان جو ہے وہ مختلف راستوں سے آتا ہے، اور ان میں سے ایک راستہ گفتگو کا ہے جس میں انصاف نہیں ہوتا. اور جب گفتگو سچائی پر مبنی ہوگی تو باہم اعتماد قائم ہوگا، یعنی دو فریقوں کے درمیان. اور جو شخص سچا ہوتا ہے وہ پھر پہچان لیا جاتا ہے. اگر کوئی اس کے بارے میں بات کرے تو کہتا نہیں وہ اس کی بات، وہ ایسی سنی سنائی باتیں نہیں کرتا. آپ زندگی میں سوچئے کہ کچھ لوگ آپ کی زندگی میں ضرور ایسے ہوں گے کہ جن کے بارے میں آپ کو بڑی تسلی ہوگی کہ یہ بے پرکی کی نہیں اڑاتے، صرف سنی سنائی باتیں ادھر ادھر نہیں کرتے بلکہ پوری طرح جائزہ لے کے کرتے. حضرت داؤد علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا تھا کہ تم عدل سے کام لو اور ولا تتبع الہویٰ، اپنی خواہش کے پیچھے نہ لگنا.
اور ایک فیصلے میں انہوں نے ایک طرف کی بات سن کے فیصلہ کر دیا تھا، جس کے بعد ان کو یہ نصیحت کی گئی تھی۔ تو کبھی بھی جیسے بچوں کے بیچ میں جھگڑا ہے یا دو دوستوں کے بیچ میں کوئی بات ہے، اول تو ہم جج نہیں ہیں کوئی سرکاری، لیکن پھر بھی گھر میں بھی ماں کی حیثیت سے آپ دیکھیں ہر وقت بچوں کے درمیان کوئی نہ کوئی فیصلہ کرنا پڑ جاتا ہے۔ تو اس میں بھی پھر انسان سچائی سے اور عدل سے کام لے اور سنی سنائی باتوں پر اپنے فیصلوں کا بنیاد نہ رکھے۔ گفتگو جو ہے وہ تجزیاتی ہونی چاہیے، منطقی ہونی چاہیے، لاجیکل ہونی چاہیے، بہت جذباتی نہیں ہونی چاہیے۔ تو اگر ان چیزوں سے خالی ہو تو پھر انسان عدل سے کام لیتا ہے۔ پھر سورۃ النساء میں آیت 58 میں یہ بھی کتاب کے اندر آیت انہوں نے کوٹ کی تھی، وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَن تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ، جب تم لوگوں کے درمیان فیصلہ کرو تو انصاف کے ساتھ فیصلہ کرو، خواہ وہ کسی سے بھی متعلق ہو، چاہے مالی معاملات سے متعلق ہو یا ازدواجی خاندانی معاملات سے متعلق ہو۔ بعض اوقات آپ دیکھیں بزرگ گھر میں رہ رہے ہوتے ہیں نا، اور ان کے بچے بھی ساتھ ہی رہ رہے ہوتے ہیں، جیسے ہمارا کمبائنڈ فیملی سسٹم ہے۔ بہت سی وجوہات ہو سکتی ہیں، نیا کپل افورڈ نہیں کر سکتا الگ رہنا، یا ماں باپ کو چھوڑ نہیں سکتا، یہ کئی وجوہات ہوتی ہیں۔ اب اس میں کیا ہے کہ بعض اوقات کچھ بزرگ تو بہت ہی انصاف والے ہوتے ہیں، وہ اپنے بیٹے کے خلاف بات کر لیں گے، بہو کو کچھ نہیں کہنے دیں گے کہ نہیں یہ تمہارا قصور ہے، انصاف کی بات کریں گے۔ لیکن کچھ انتہائی ظالمانہ طریقہ اختیار کرتے ہیں کہ اپنے ہی بیٹے کا قصور ہے لیکن اسی کو تبکی دے رہے ہیں اور اسی کو ہی بے گناہ قرار دے رہے ہیں۔ تو اس معاملے میں بھی اللہ سے ڈرنا چاہیے، اور کبھی بھی چاہے قریبی رشتہ دار بیٹا ہی کیوں نہ ہو، ماں باپ ہی کیوں نہ ہو، کبھی بھی بے بنیاد طریقے سے کسی کا ساتھ نہیں دینا چاہیے۔ اور ایک لفظ ہوتا ہے انصاف اور ایک ہوتا ہے عدل، ان دونوں میں تھوڑا سا فرق ہے۔ انصاف تو آدھا آدھا بانٹ کے دینا، وہ بندر بانٹ سنا ہوا آپ نے؟ سنا نہیں؟ پتا اتنی مزے کی کہانی ہے۔ میرے خیال ہے چوہے ہی تھے، کوئی ان کو پنیر کہیں سے ملا نا، تو وہ آپس میں لڑنے لگے، انہوں نے کہا نہیں ہم نا کسی کے پاس فیصلہ کرنے لے جاتے ہیں اور وہ ہمارے دونوں آدھا آدھا بانٹ کے ہمیں دے دے گا۔ وہ لے گئے، تو اب وہ جب بندر کے پاس گئے تو بندر نے اس کو 2 حصوں میں تقسیم کیا، اور جب تولا تو ایک حصہ ذرا زیادہ تھوڑا سا کھا لیا کہ برابر۔ اب جو ادھر سے کھایا تو وہ ادھر سے کم ہو، تھوڑا سا ادھر سے کھا لیا، تھوڑا سا تو اس کو کہتے ہیں بندر بانٹ۔ تو بعض اوقات ہمارے فیصلے بھی ایسے ہی ہوتے ہیں کہ ہم اس میں عدل سے پھر کام نہیں لیتے۔ تو عدل جو ہوتا ہے نا، یہ ظلم کے خلاف ہوتا ہے، یعنی ظلم کے برعکس ہوتا ہے، چاہے وہ کمی کے ساتھ ہو یا اضافے کے ساتھ ہو۔ بعض اوقات کسی کو کم بھی دینا پڑتا ہے لیکن وہ عدل ہوتا ہے، ضروری نہیں کہ آدھا آدھا کر کے دیں، ٹھیک ہے۔ اور عدل کرنے والی کی فضیلت کے حدیث میں آتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عدل و انصاف کرنے والے اللہ کے ہاں نور کے ممبروں پر ہوں گے، جو رحمان کے دائیں طرف ہوں گے، اور اس کے دونوں ہاتھ داہنے ہیں۔ وہ لوگ جو اپنے فیصلوں میں اور اپنے گھر والوں میں اور اپنے ماتحتوں کے درمیان عدل کرتے ہیں۔ اتنا بڑا صلہ۔ وہ ایک روایت میں تو ہم پڑھتے ہیں نا کہ 7 لوگ عرش الہی کے سائے تلے، جن میں سے ایک عادل بادشاہ، تو وہ کہتے ہیں یہ تو بادشاہوں سے متعلق بات ہے، لیکن یہاں اس حدیث سے ترغیب و ترہیب کی حدیث ہے، جس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ یہ عدل و انصاف کرنے والے بادشاہ بھی ہو سکتے ہیں اور گھر کے سربراہ بھی ہو سکتے ہیں، یا کوئی کسی ادارے میں کوئی کام کرنے والا بھی ہو سکتا ہے، جن کے ماتحت لوگ کام کر رہے ہوتے ہیں، تو ان کے درمیان بھی عدل کرنا ضروری ہے۔ حدیث میں آتا ہے 10 آدمیوں کے امیر کو بھی، یعنی جس کو 10 آدمی کے اوپر مقرر کیا گیا، اس کو بھی قیامت کے دن اس حال میں لایا جائے گا، کوئی جکڑا ہوا ہوگا، اس کا عدل اس کو آزاد کروائے گا یا اس کا ظلم اس کو ہلاک کرائے گا۔ اب دیکھیے کہ آفیسز میں بھی بعض اوقات ہم جو لوگ ہماری ہاں میں ہاں ملاتے ہیں وہ ہمیں اچھے لگتے ہیں، پھر ہم بھی ان کی ہاں میں ہاں ملاتے ہیں چاہے وہ غلطی کر رہے ہوں۔ جن لوگوں سے ہمیں، کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں سچی سچی کھری کھری باتیں کر دیتے ہیں، یا کسی وجہ سے بھی وہ ہمیں ستاتے ہیں تو پھر ہمیں وہ اچھے نہیں لگتے،
تو پھر ہماری ان سے رویہ جو ہے نا، وہ صحیح بات بھی کرے تو ہم کہتے چپ کرو، ان کی بات سنتے بھی نہیں ہیں، تو یہ عدل و انصاف کے خلاف ہوتا ہے. یعنی چاہے بچے ہوں، چاہے شاگرد ہوں، چاہے ماتحت ہوں، چاہے بات اس کی طرف سے جو ہمارے دل میں نہیں، جس کا ہمارے دل میں کوئی جگہ نہیں، لیکن اگر بات صحیح کر رہا ہے تو سننی پڑے گی. ہر ایک کی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کیا تھا؟ توجہ سے بات سنتے تھے، پوری باڈی لینگویج ان کی، یعنی جس سے بات کرتے تھے ان کی طرف موڑ لیتے تھے. اس وقت بھی جب میں بیٹھی ہوں تو مجھے لگا کہ جیسے میں انصاف نہیں کر پاؤں گی، جدھر زیادہ لوگ ہیں مجھے اپنا رخ ادھر پھیر لینا چاہیے، اور یہ مجھے معاف کر دیں گے کیونکہ میرے لیے بیک وقت پاسبل نہیں کہ میں سب کو دیکھ سکوں. لیکن تو یہ عدل ہے، ٹھیک ہے نا، اس میں ہاف اینڈ ہاف نہیں ہے. اس میں یہ ہے کہ جہاں میجورٹی ہے وہاں اس طرف آپ اپنا رخ کر لیں. یہ چھوٹے چھوٹے معاملات میں، زندگی کے ڈیلی معاملات میں، اب مثال کے طور پر ایک چھوٹی سی مثال میں، آپ گھر میں کھانے کی ٹیبل پہ بیٹھتے ہیں اور آپ کھانا نکال رہے ہیں، جب کہ آپ کو پتہ ہے کہ اس میز پر صرف آپ نہیں ہیں بلکہ کچھ اور لوگ بھی ہیں. شادیوں میں جائیے، آپ دیکھیے لوگ کیا کرتے ہیں. جو پہلے ٹوٹ پڑتے ہیں وہ اتنی پلیٹیں بھر لیتے ہیں اور پھر ان سے کھایا نہیں جاتا، پھر وہیں چھوڑ کے چلے جاتے ہیں. کتنا کھانا ضائع ہوتا ہے. اور کچھ لوگ جو اینڈ پہ آتے ہیں ان کے لیے کھانا بچتا ہی نہیں، اور جو میزبان ہوتا ہے وہ کس کرب اور عذاب سے گزرتا ہے کہ کھانا کم ہو گیا تو بے عزتی ہو جائے گی، کیا بنے گا. لیکن ظلم یہ کیا کس نے؟ جنہوں نے کسی کا لحاظ کیے بغیر اپنی پسند کا میٹ سارا نکال لیا چن چن کے. کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں لائن میں آپ کھڑے ہیں، ان کو ذرا احساس نہیں کہ آپ لائن میں کھڑے ہیں، آپ ان کے پیچھے کھڑے ہیں، اور میرے پیچھے کہ لمبی لائن ہے، وہ اپنی مرضی سے کبھی ادھر ہاتھ ماریں گے، کبھی ادھر ماریں گے، کبھی وہ اٹھائیں گے، کبھی وہ اٹھائیں گے، اور اس طرح کتنے لوگوں کے لیے اذیت کا باعث، اور انصاف کے سراسر خلاف. پھر ایسے ہوتا ہے کہ اگر کوئی ہم سے ٹائم لے رہا ہے تو جن سے تو ہماری دوستی ہے تو ان کو تو باتیں کرتے ہوئے ہمارا جتنا مرضی ٹائم ہو جائے، اور جو ہمیں اچھا نہیں لگتا ان کو کہیں گے تو جلدی سے بس سر سے اتارو. نہیں، ہمیشہ یعنی اگر اندر تقویٰ ہونا تو انسان ہر وقت اپنے آپ کو ہی جائزہ لیتا رہتا ہے بنسبت اس کے کہ دوسروں کا جائزہ لے کہ وہ کیا کر رہے ہیں. تو خصوصاً ماتحتوں سے معاملہ کرتے ہوئے عدل و انصاف سے کام لینا بہت بہت ضروری ہے. اور اگر آپ اس طریقے سے کام کریں گے نا، ایک تو آپ کے کام میں برکت بہت ہوگی کہ جو اچھا نہیں لگتا اس کی بات بھی اتنی ہی توجہ سے سننی جتنی اس شخص کی سننی جو ہمارا فیوریٹ ہے. اس کے آنے پر بھی اتنا ہی تعاون کرنا جتنا ہم دوسرے سے تعاون کر رہے ہیں. ایک تو اس انصاف سے برکت بہت ہوتی ہے، اور دوسرے یہ ہے کہ آپ کا لوگ آپ پر اعتماد کرنے لگتے ہیں. آپ ایک بااعتماد انسان کی حیثیت سے جانے جاتے ہیں. لوگ آپ سے کنفائڈ کر سکتے ہیں، وہ اپنے اندر کی بات آپ کو بتائیں گے، اور اگر آپ انصاف نہیں کریں گے تو وہ آپ اپنے دل کی بات آپ کو نہیں بتائیں گے. وہ مجبوراً آپ کے ساتھ کام کر رہے ہوں گے کیونکہ اب وہ آپ کے ساتھ بندھن میں بندھ گئے ہیں، وہ آپ کے آرگینوگرام میں آ گئے ہیں، تب ان کو اب آنا ہی بتانا ہی ہے، آپ کو رپورٹ کرنا ہی ہے آپ کو. تو اس چیز سے بھی بہت ہم سب کو جہاں بھی گئے، چاہے گھر ہے، یعنی یہ نہیں کہ یہ صرف ایک آفیسر کا ہی معاملہ ہے کہ اپنے آفس میں بیٹھ کے کیا کرتا ہے. یہ ہر ایک کا معاملہ ہے. ہر ایک کو کسی نہ کسی جگہ پر کہیں نہ کہیں لوگوں سے ڈیلنگ کرتے ہوئے اس چیز کا دھیان رکھنا پڑتا ہے. اچھا، ایک اور چیز ہم کرتے ہیں، جو تو ہمارے جان پہچان کے لوگ آتے ہیں ان سے تو ہم گلے ملنا شروع کر دیتے ہیں، اور جو ہماری جان پہچان کے ان کو اسمائل بھی نہیں کرتے. اللہ کے بندو، نہ ملو گلے لیکن ایٹ لیسٹ اسمائل کر کے سلام تو کر لو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرمائے؟ سب کو سلام کرو، جس کو جانتے اس کو بھی کرو، جس کو نہیں جانتے اس کو بھی نہیں جانتے. تو بعض لوگ بڑے حیران بھی ہو جاتے ہیں کہ یہ اتنے اچھے سے کیوں مل رہے ہیں، میں آپ کو پہچان ہی نہیں. کیونکہ یہ کرائیٹیریا بن چکا ہے کہ جہاں جان پہچان وہیں پر اچھا سلوک ہوگا، ورنہ نہیں ہوگا. اور کتنے ہی لوگ
اجنبی بن کے کہیں کسی شادی ہال میں داخل ہو رہے ہوتے ہیں، کبھی گھبرائے ہوئے ادھر ادھر دیکھ رہے ہوتے ہیں، کسی ادارے میں داخل ہو رہے ہوتے ہیں، کلاس روم میں نیا بچہ ایسے ہی گھبراہٹ میں داخل ہو رہا ہوتا ہے۔ اب دیکھیں کہ بلنگ کیوں ہوتی ہے، اور اسی طرح کے اور بہت سی خرافات۔ تو بہت ضروری ہے کہ ہم اس چیز کو مد نظر رکھیں۔ اب یہ چند باتیں جو ہم نے واقعہ پڑھا تھا حضرت اسامہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو سفارش کا معاملہ پیش آیا تھا، اس میں چند ایک باتیں اس کے حوالے سے کروں گی، پھر چونکہ وقت ختم ہو جائے گا تو میں آپ سے ڈائریکٹ بات کروں گی اور باتیں کریں گے۔ اگر ہم ایک کلاس روم کے سیناریو میں دیکھیں تو جو اصلاحی پہلو ملتے ہیں اس میں یہ کہ اپنے شاگردوں کو اتنا اعتماد دیں کہ وہ آپ سے بات کر سکیں، وہ آپ سے ڈرے ڈرے نہ رہیں، وہ پیچھے نہ رہیں، اور اس کے لیے وہ آگے نہیں بڑھے۔ کچھ بچے تو آگے بڑھ جاتے ہیں لیکن کچھ بچے ہمیشہ پیچھے ہی رہتے ہیں، بیک بینچرز ہوتے ہیں۔ آپ نے خود آگے بڑھنا ہے انصاف کرتے ہوئے۔ کچھ بچے بات جلدی سمجھ جاتے ہیں تو آپ کو مزہ آتا ہے انہیں پڑھانے میں، اور کچھ لوگوں کو ایک بات 10 دفعہ تو مبالغہ ہو جائے گا، کئی دفعہ کہنی پڑتی ہے، پھر بھی وہ بلینک فیس ہوتے ہیں۔ تو پھر آپ کے دل میں آ جاتا ہے کہ ان سے تو سر پھوڑنے کی ضرورت نہیں ہے، جو سمجھتے ہیں بس ان کو پڑھا دو۔ تو یہ نہیں ہونا چاہیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چونکہ حضرت اسامہ بن زید کو کوئی طعنہ نہیں دیا تھا، بلکہ ان سے سوال کر کے ان کے ذہن کو کھولا، ان کو سوچنے کا موقع دیا۔ ایک اچھا استاد ہمیشہ سوچ ابھارتا ہے سوال کر کے، کہ انسان خود سوچے۔ یعنی ہم جب پڑھا بھی رہے ہوتے ہیں نا، اور بہت زیادہ چیزیں پڑھا کے تو ملبہ گرائے جا رہے ہوتے ہیں، نہیں، بیچ بیچ میں سوال بھی کرنے چاہیے اور پوچھنا بھی چاہیے تاکہ پتہ چلے کہ دوسروں کو بات کتنی سمجھ میں آئی۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ کسی سے انتہائی غلط کام ہو گیا، کہ بہت غلط بات کر لی اس نے، پھر بھی آپ کیا کریں؟ نرمی سے ہی معاملہ کریں۔ یہ کسی کو شرمندہ ہے، اس کا یہ مطلب نہیں کہ اب آپ کے قابو آ گیا تو آپ اس سے خوب اپنا سارا غصہ فرسٹریشن نکالیں، نہیں، وہاں بھی آپ نے نرمی اور حکمت سے کام لینا ہے۔ بعض اوقات سخت تنبیہ کی ضرورت ہوتی ہے، لیکن اس کے لیے ضروری نہیں کہ سخت الفاظ استعمال کیے جائیں۔ اچھے الفاظ کے ساتھ فرم ہو سکتے ہیں، تنبیہ کر سکتے ہیں۔ ہمیں جیسے میں نے اپنے بچوں کے ساتھ ایک رول بنایا ہوا تھا کہ آپ کی جو بات صحیح ہوگی نا، وہ میں بس آپ ایک دفعہ بتائیں گے میں کروں گی، لیکن آپ کی جو بات صحیح نہیں ہوگی اگر آپ 10 دفعہ مجھے کہیں گے تب بھی نہیں کروں گی۔ بس آپ یعنی ان کو بتا دیا کہ یہ رول ہے، اگر مجھے کوئی چیز ٹھیک نہیں لگتی تو آپ کو دوبارہ زحمت کرنے کی ضرورت نہیں کہ بار بار مجھے کنونس کریں۔ اگر کرنا ہے تو پہلے دلیل کے ساتھ کر لیں، اگر میں ہو گئی تو ٹھیک، نہیں تو کوئی نہیں۔ اور اسی طرح یہ ہے کہ اس سے پھر بچوں کو پتہ چل جاتا ہے۔ اچھا، بعض اوقات کیا ہوتا ہے، لوگ کلاس میں ایک گروپ بازی کر کے 10 لوگوں کو ساتھ لگا کے آپ سے مطالبہ کرنے آ جاتے ہیں۔ اس میں نے یہ رکھا ہوتا کہ نہیں، ساری کلاس بھی کہے گی تو نہیں مانو گی اگر وہ بات درست نہیں، کیونکہ لوگ دیکھا دیکھی۔ اچھا یہ بات ہے، چھٹی لینی ہے، کل چھٹی ہونی چاہیے، چلو سارے مطالبہ کرتے چھٹی دے دی۔ نہیں، ایسا نہیں ہوگا۔ اور یہ انصاف ہے۔ انصاف یہ نہیں کہ میجورٹی آپ کو غلط کام کرنے کو کہہ رہی ہے اور آپ کہیں ہاں ٹھیک ہے، اتنے لوگوں کو نہ کیسے کروں، یہ نہیں ہونا چاہیے۔ لیکن ہمیں ٹون اچھی رکھیں، ٹون سافٹ ہو، الفاظ اچھے ہوں۔ لا تصعر خدک للناس، منہ پھیر موڑ کے نہ بات کریں، سامنے دیکھ کے بات کریں، سمجھانے والے انداز میں بات کریں تاکہ اصلاح ہو۔ یہ اصل مقصد کیا ہے؟ اصلاح کرنا یا لوگوں کو ڈیگریڈ کرنا؟ تو سخت تنبیہ اس لیے نہیں کہ پھر اسی طرح یہ ہے کہ اگر آپ کا معاملہ بڑوں کے ساتھ ہو تو بہرحال ان کی رسپیکٹ اپنی جگہ رہے گی، ٹھیک ہے۔ بعض اوقات کوئی شاگرد آپ کے جو لوگ پڑھنے پڑھانے سے تعلق رکھتے ہیں، وہ ان سے عمر میں ڈبل بھی ہوتے ہیں نا۔ اب یہ بتائیے کہ کیا ان کا نام لے لے کے بات کرنی چاہیے؟ کیا کرنا چاہیے؟ باجی یا آپا یا یعنی کچھ بھی، یا صاحبہ لگا لے، رسپیکٹ ہے نا ہم کیوں؟ کیونکہ ہمارا دین ہمیں سکھاتا ہے کہ بڑوں کی رسپیکٹ کرنی ہے۔
نو میٹر واٹ. یعنی اگر وہ عمر میں آپ سے بڑے ہیں یا کسی وجہ سے اللہ نے ان کو رتبہ بڑھا دیا ہے، کوئی اور وجہ بھی ہو سکتی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا، اذا جاءکم کریم قوم فاکرموہ، جب تمہارے پاس کسی قوم کا معزز شخص آتا ہے اس کو عزت دو. یہ نہیں کہ آپ فیوریٹزم کر رہے ہیں کہ اس کو عزت دے کے، نہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے اور ایسا کرنا ہے. پھر آپ دیکھیں کہ جب کوئی مسئلہ پیش آنا ہو تو اس کو لنگر آن نہیں کرنا چاہیے. آپ نے سیم ڈے شام کے وقت لوگوں کو خطبہ دے کے بات واضح کر دی، سب کے سامنے معاملہ کلیئر کر دیا. ہمارے کچھ فیصلوں میں ڈیلے جو ہے وہ بہت سے اور مسائل کو جنم دے دیتا ہے، اور لوگ پھر آپس میں کوئی حل نکال لیتے ہیں، خود سے ہی حل نکال لیتے ہیں، کچھ اور کرنا شروع کر دیتے ہیں. کوئی ایک مہم شروع ہو جاتی ہے، آپس کی کنٹروورسی شروع ہو جاتی ہے، تو اس سے بچنے کی ضرورت ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ خطبہ دیا، اللہ کے نام سے بات کا آغاز کیا. تو جب بھی آپ کو لوگوں کو کوئی نصیحت کرنی ہو، کوئی بات کرنی ہو، تو پہلے اللہ کا نام لیا جائے، قرآن کی کوئی آیات سلیکٹ کر لی جائے. اور پھر آپ دیکھیے کہ آپ نے اپنے آپ کو مثال بنایا. اگر میری یعنی فاطمہ بنت محمد بھی چوری کرتی تو ہاتھ کاٹا جاتا. یہ نہیں کہا کہ کسی اور کو نہیں، مثال اپنی ذات سے مثال دی، کیونکہ کسی کو کچھ کہنے سے پہلے اپنے آپ کو صحیح کرنے کی ضرورت ہوتی ہے. اور پھر یہ کہ حکم نہیں دیا، حکم نہیں دیں، ان کو بات سمجھائیں. قل لہم فی انفسہم قولا بلیغا، ایسی بات کریں کہ دوسرے کو سمجھ آ جائے. کیونکہ بعض اوقات ہم آرڈر دینے لگتے ہیں، تم یہ نہیں کرو گے، تمہیں یہ کرنا ہوتا ہے، بس رول ہے یا پالیسی ہے یا فلاں ہے. نہیں، سب کو پتہ ہے پالیسی ہے، رول ہے، لیکن یہ بھی تو انسانوں کے بنائے ہوئے ہیں نا. وقت بدلتا ہے، حالات بدلتے ہیں، تو اس میں کبھی فلیکسیبلٹی بھی چاہیے ہوتی ہے. تو دوسرے کی بات غور سے سن کے مسئلے کو سمجھنے کی کوشش کرنی چاہیے. اور پھر یہ ہے کہ اعتماد کے ساتھ بات کریں، اور پھر یہ کہ بے مروت نہ ہو. مروت، اچھا اخلاق، اور دوسرے کا دل نہیں توڑنا. پھر اسی طرح یہ کہ دعا بھی دینی چاہیے سامنے والے کو. عربوں کے ہاں یہ کلچر میں نے بہت دیکھا. ریسنٹلی میں اتفاق ہوا جانے کا، تو ہم جب مکہ مدینہ میں جاتے ہیں نا تو زیادہ تر تو فارینرز ہوتے ہیں، باہر کے لوگ آئے ہوئے. لیکن جب آپ کسی سٹی میں جاتے ہیں تو آپ دیکھتے ہیں کہ وہاں پر لوکل لوگوں سے بھی انٹریکشن ہوتا ہے، اور ٹیکسی والے کے ساتھ بھی کبھی آپ نے معاملہ کیا ہوگا یا کچھ، تو بیٹھے بیٹھے دعائیں دے رہے ہوتے ہیں. اتنا اچھا لگتا ہے. میں کہتی ہوں ہم تو کتنے خالی ہیں. میں ابھی گئی ہوئی تھی تو کسی کے ہاں میں گیسٹ تھی، تو انہوں نے کھانا رکھا اور کھانا واقعی بہت اچھا تھا. تو میں نے تعریف کی، میں نے کہا ماشاءاللہ بہت ہی اچھا بنا. فوراً کہا اللہ یؤتیک العافیہ، یعنی اللہ آپ کو یہ کھا کے عافیت عطا کرے. اور اسی طرح کے اور بھی اچھے اچھے جملے. سبحان اللہ. میں تو اپنے آپ پہ اتنی شرمندہ کہ ہمیں کسی بات کا جواب ہی نہیں دینا آتا. ہم کیا کہتے ہیں، تھینک یو. پتہ نہیں کس بات کا تھینک یو، کیا آپ نے میری تعریف کر دی ہے. اور پھر اس میں آپ دیکھیے کہ اگر کسی سے غلطی ہوئی ہے یا کسی کے خلاف کوئی فیصلہ آپ نے جاری کرنا ہے، تو اس کا مطلب نہیں زندگی بھر کے لیے دعوت پال لیں اس سے. بس اتنی بات، یہ بات آپ کی ٹھیک نہیں، یہ درست نہیں، یہ انصاف کے خلاف ہے، یہ ایسا نہیں ہو سکتا، اور باقی زندگی بالکل نارمل رہیں. ہمارے ہاں اگر کسی سے کوئی چھوٹا سا بھی اختلاف ہوا، سب سے پہلے تو موڈ آف ہوگا، پھر بات چیت بند ہو جائے گی، پھر تعلقات ختم ہو جائیں گے، پھر آنا جانا بند، پھر اپنی کوئی الگ پارٹی بنا لیں گے خاندان کے اندر یا ویسے لوگوں میں. ایک عجیب فساد شروع ہو جاتا ہے. تو اس سے بچنا ہے. اور پھر آپ دیکھیے کہ غلطی کی اگر سزا ہے کوئی، یا کوئی جرمانہ ہے یا فائن ہے یا کوئی ڈسپلنری ایکشن ہے، وہ کرنے کے بعد پھر اس کے بعد بالکل نارمل رویہ. تو ہم سب کے لیے، چاہے مربی ہوں، استاد ہوں، ذمہ دار ہوں، کوئی بھی، ہمیں اصول پہ فیصلہ کرنا، تعلقات کی بنا پہ نہیں کہ اس سے میرا تعلق بہت اچھا ہے اس لیے میں اس کے ساتھ ایسا کروں.
اور پھر یہ کہ کسی کی شخصیت سے آپ امپریسڈ ہیں، اچھی بات ہے. شاگردوں میں سے کسی سے آپ کو ان کے مینرز، اپنے بچوں میں سے اس کے اخلاق، ان کے مینر، سب کچھ اچھا لگتا ہے، اس کو الگ رکھیں. لیکن اگر اس کے خلاف کوئی حکم نامہ جاری کرنا ہے تو وہ جاری کرنا پڑے گا، بتانا پڑے گا کہ نہیں میں اس بات سے ایگری نہیں کرتی، یہ تم نے ظلم کیا. اور پھر یکساں معیار ہو. اور پھر اصلاح کے عمل کو ذاتی تعلق سے بالا رکھنا ہے، اوپر رکھنا ہے، اپنے ذاتیات کو اس سے الگ کر دینا ہے. جیسے دو بیویاں اگر کسی کی، تو جذباتی رجحان کسی ایک کی طرف زیادہ ہو سکتا ہے، لیکن جو عدل و انصاف ہے وہ تو کرنا ہی ہوگا، یعنی ان کے نان نفقے میں یا باقی چیزوں میں، ٹائم میں. اور پھر یہ کہ خود احتسابی بھی ساتھ ساتھ کرنی چاہیے، کیونکہ انسان کا ضمیر انسان کو بتا دیتا ہے. اور پھر یہ کہ صرف غلطیوں کی نشاندہی نہیں کریں، حل بتائیں، سلوشن، ہر چیز کا سلوشن بتائیں. کرنا کیا ہے، یہ نہیں کرنا تو پھر کرنا کیا ہے. عام طور پہ ہم بچوں کہتے ہیں بند کرو اسکرین، لاؤ ادھر میرا موبائل. وہ کریں کیا؟ وہ تو بور ہونے. اب آلٹرنیٹ آپ اگر رول بناتے ہیں کہ 5 بجے سے کے بعد آپ کو موبائل نہیں ملے گا، تو پھر 5 بجے سے لے کے 8 بجے تک کرنا کیا ہے انہوں نے، وہ بھی ان کو بتائیں. اور اسی طرح جس کے ساتھ بھی. تو اور پھر یہ کہ اگر آپ کو کوئی حق بات کسی کو کہنی ہے تو ادب سے کہیں، اگر بڑا ہے اور چھوٹا بھی ہے تو ایک نارمل ٹون میں، ٹونٹ والی انداز نہیں ہونا چاہیے، تانا نہیں ہونا چاہیے. اور یعنی جو رولنگ آپ دے رہے ہیں وہ بہت واضح ہو، کلیئر ہو، اور ان کے حق کا خیال رکھتے ہوئے. اور اگر آپ سے غلطی ہو جائے فیصلہ کرنے میں تو پھر اس کو مان بھی جائیں، اس کو دوبارہ ریورٹ کر لیں. اور اولاد کے ساتھ معاملہ کرنا تو حدیث سے صاف پتہ چلتا ہے کہ اولاد میں برابری کریں. اور پھر یہ ہے کہ غلطیوں پہ پردہ نہ ڈالیں اولاد کی، کیونکہ بعض اوقات وہ غلط کر رہے ہوتے ہیں. اور اگر ہمیں کوئی کہے کہ آپ یہ چیز ٹھیک نہیں ہے تو ہم کہتے ہیں نہیں آپ فکر نہیں کریں، سب ٹھیک ہو جائے گا، اور یہ بچے ہیں نا، لڑکے ہیں، لڑکے تو ایسا کرتے ہیں. اور فلاں، یعنی ایک آپ کا بیٹا بیوی کو کوئی توجہ نہیں دے رہا اور باہر اس کی دوستیاں اور لوگ آپ تک لے کے آتے ہیں کہ، یا وہ خاتون ہی لے کر آتی ہے، تو پھر یہ نہیں کہنا کہ نہیں کوئی نہیں بس ہو جائے گا، صبر کرو ٹھیک ہو جائے گا. نہیں، اگر کوئی غلط کرے تو اس کو اس کے بارے میں بتانے کی بھی ضرورت ہے. اور پھر اسی طرح یہ ہے کہ اگر بیٹی کو کبھی ماں کو کچھ بتانا پڑے تو کیسے بتائے گی؟ کئی مائیں بعض اوقات ناانصافی کر رہی ہوتی ہیں یا کوئی غلط کام کر رہی ہوتی، تو کیسے؟ تانے کے انداز میں نہیں ہوگا، آپ تو ہمیشہ ہی ایسے کرتی ہیں، آپ تو ہمیشہ اس کو پریفرنس دیتی ہیں، ایسی کوئی بات نہیں کریں گے، بلکہ ادب. جی. اور پھر ایک اور چیز، صحیح وقت اور صحیح انداز، یہ بہت امپورٹنٹ ہے. یعنی کہ مثال کے طور پہ کئی دفعہ ایسے ہوتا ہے ہم راہ چلتے کوئی بات کر رہے ہوتے ہیں، کوئی ہم سے بچہ سوال کر لیتا ہے، تو ہم ان سے یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہاں ہم شام کو جب بیٹھیں گے تو میں آپ کو جواب دوں گی. لیکن یہ نہیں کر سکتے کہ اسے چپ نہیں کرا سکتے کہ چپ کرو، تمہیں ابھی ہر وقت تمہارے پاس کوئی سوال ہوتا ہے اور تمہیں کہیں چین ہی نہیں. اور ایسا نہیں، انداز صحیح رکھیں. کسی سے دشمن سے بھی بات کریں نا، انداز صحیح رکھیں. یہ ہمارا سب سے بڑا جہاد ہے. بعض لوگوں کو ہم ایک دفعہ بات سمجھاتے ہیں، 2 دفعہ سمجھاتے ہیں، لیکن وہ نہیں سمجھتے، تو پھر ہمارا انداز بھی بہت کرخت ہو جاتا ہے. یا اس چیز کا بہت ہمیں لحاظ خیال کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ جب آپ کسی سے ملتے ہیں نا تو بندہ یاد نہیں رہتا، اس کا وہ جو انداز ہوتا ہے نا وہ دل کو لگ چکا ہوتا ہے. اور پھر یہ کہ اگر معاملہ استاد کے ساتھ ہو، اس نے کوئی غلطی کی ہو، پڑھانے میں غلطی کی ہو یا ناانصافی کی ہو، تو اس کو بھی بتایا جا سکتا ہے.
یہ نہیں آپ کہیں گے کہ نہیں چونکہ یہ استاد ہے تو میں ان کو تو بتا ہی نہیں سکتی. نہیں، استاد بھی انسان ہوتا ہے، والدین بھی انسان ہوتے ہیں. جیسے خاص طور پہ بچوں کو نمبروں کے بارے میں بڑا ہوتا ہے. کئی لوگ تو لڑنے آ جاتے ہیں اور کہ آپ نے نمبر کیوں کاٹ لیے ہیں، اور سارا رشتہ تعلق ختم بس. تو اس چیز کا بھی خیال کر رہے ہیں. اور پھر یہ کہ اگر استاد بات کر رہا ہے اور وہ غلط بات کر رہا ہے تو بیچ میں نہ ٹوکیں. ہو گیا تو پھر سوال کریں کہ آپ نے یہ جو بات کی تھی مجھے وضاحت چاہیے، اس کی مزید کلیئرٹی چاہیے. اور پھر یہ کہ جب بھی کسی سے بات کریں نا فیکٹس پر مبنی ہو، جذباتی باتیں نہ ہوں، بلا ضرورت ریپیٹیشن نہ ہو. کچھ لوگ ایک بات بتانے لگے ایک دفعہ کہیں، پھر دوسری دفعہ، پھر تیسری دفعہ بات ہی نہیں ختم کرتے. اس سے بھی سننے والے کو بہت اریٹیشن ہو جاتی ہے. اور پھر یہ یاد رکھیے کہ کسی سے محبت کا مطلب یہ نہیں کہ اندھی حمایت کریں اس کی، بلکہ حکمت کے ساتھ حق کا ساتھ دیں. اور پھر یہ کہ اصل کامیابی اسی میں ہے کہ انسان اپنی ذات کے بارے میں بھی عدل کرے، اپنے بچوں کے بارے میں بھی، شاگردوں کے بارے میں، بلکہ جس کسی سے بھی اس کا معاملہ ہو اس کے ساتھ عدل و انصاف سے کام. اگر آپ میں سے کوئی کچھ کہنا چاہے تو ماسٹر آپ کچھ کہنا چاہیں گے؟ لے لیجیے. جی بس استاذہ مجھے یہی بار بار خیال آ رہا تھا کہ بات تو ہے غلطیوں کی اصلاح کا طریقہ کار، لیکن ساری اصلاح جو ہے وہ تو اندر کی ہی ہو رہی ہے. چاہے بات کا انداز درست ہو، چاہے دوسرے کے ساتھ انصاف کرنا ہو، یعنی اندر سچائی ہوگی، اندر آنیسٹی ہوگی، اندر انصاف ہوگا تو ہی وہی باہر نکل کر آئے گا. اسی طرح سارا کام، مطلب میں تھرو آؤٹ یہ دیکھ رہی تھی کہ اس میں اصل کام تو جو اصل اصلاح ہے وہ تو اپنے اندر کی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لیے ایسے افراد تیار کر دیے نا کہ ان کے اندروں کی اصلاح ہو چکی تھی. ہمارا سارا دین باہر ہے، اور جب لوگوں سے معاملہ کرتے ہیں تو پریشانی ہو جاتی ہے کہ یہ کس دین کا لبادہ اوڑھا ہوا تھا انہوں نے. اکثر لوگ شکایت کرتے ہیں ہم نے تو دین کی وجہ سے رشتہ کیا تھا لیکن انہوں نے ایسی بدسلوکی کی، ایسا کیا ویسا کیا، کیونکہ اندر کی اصلاح نہیں. ہم میں سے ہر ایک کو اندر اپنے جھانکنے کی ضرورت ہے. اور بہترین نمونہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے کہ آپ کے بات کا انداز کیا تھا، آپ کے مسکرانے کا انداز کیا تھا، آپ کے انصاف کرنے کا انداز کیا تھا، آپ کے چھوٹوں سے کیا معاملہ تھا، بڑوں سے کیا معاملہ تھا. وَإِن تُطِيعُوهُ تَهْتَدُوا، اللہ ہمیں توفیق دے. اب یہ کیوں آگے وَإِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ. اللہ کا محبوب بننے کے لیے بڑا ضروری ہے کہ وہ اخلاق اپنایا جائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک. سلام تو ابھی نہیں کروں گی تاکہ آپ سے کچھ بات کر سکوں. یہ بھی انصاف کا تقاضا ہے کہ آپ لوگ اب آپ کے پاس کوئی سوال ہو، کوئی بات ہو، کچھ ایڈ کرنا چاہیں تو ہم آپس میں بات چیت کرتے ہیں. آپ رہے کوئی بات نہیں، آن لائن جاتا رہے. سبق تو ختم ہو گیا، جس کو جانا ہوگا وہ چلا جائے گا، جس نے ہماری باتیں سننی ہیں وہ سن لے گا. اچھا خوشبو کا کمنٹ لے لیتے ہیں ذرا. جی خوشبو بات کیجیے. استاذہ اس میں سوچ رہی تھی کہ میری ٹیچر تھیں جو میری مینٹور بھی تھی، وہ ہمیشہ کہا کرتی تھی اور ان کی آواز ابھی بھی میرے ذہن میں گونجتی ہے کہ لرن ٹو کیری یور سیلف. اور وہ اس طرح کہتی تھی کہ جیسے شادیوں پہ جانا ہے یا کسی آرگنائزیشنل لیول پہ بھی، تو ہمیشہ مطلب یہ چیز ہمارا اصول تھا کہ لرن ٹو کیری یور سیلف جہاں بھی آپ جائیں. پھر آپ نے ایک سوال کیا تھا کہ جو جانبداری کے بارے میں نا، تو میرے ذہن میں آ رہا تھا اٹس لائک اے ترازو کا ایک پلڑا جو ہے کسی طرف جھکاؤ ہونا. تو اگر پیرنٹس، مدرز، ٹیچرز، اگر یہ ہم دیکھ لیں آرگنائزیشنل لیول پہ بھی کہ اس کے لانگ ٹرم افیکٹس کیسے ہوں گے، کہ جیسے ایک دفعہ میں نے پہلے بھی ذکر کیا تھا کہ سیکرڈ کاؤ سنڈروم ہو جاتا ہے لوگوں کو، جس میں ایک بندے کی بات زیادہ سنی جاتی ہے اور باقی سب خاموش ہو جاتے ہیں. سو چاہے وہ بچے ہوں آپ کے، چاہے وہ اسٹوڈنٹس ہوں، چاہے وہ آرگنائزیشن ہو، وہاں پہ سب جو ہوتے ہیں وہ رسٹ آؤٹ کرنے لگ جاتے ہیں. یعنی کہ آپ کے بچے ایسے جو جیسا کمپیریزن فیل کرتے ہوں تو وہ پھر خاموش ہو جاتے ہیں، آئیڈیاز آنا بند ہو جاتے ہیں، آپ کے لوگوں میں انرجی لو ہو جاتی ہے.
اور اس کے لانگ ٹرم افیکٹس جو ہیں وہ کوئی بھی پھر پسند نہیں کرتا، نہ ہی آرگنائزیشنز، نہ ہی آپ کے پیرنٹس اپنے بچوں میں، اور نہ ہی ظاہر ہے استاد اپنے شاگردوں میں. سو اس کے لانگ ٹرم افیکٹس اتنے خطرناک ہیں بائس ہونے کے کہ کوئی بھی نہیں چاہے گا کہ ان کا سسٹم جو ہے وہ خراب ہو جائے. جزاک اللہ خیر. ٹھیک ہے، آپ میں سے کوئی کچھ کہنا چاہیے؟ سر جی مجھے ایک بات اس میں ایک لگی کہ ایک تو یہ کہ کیپٹل پنشمنٹ بھی اسی وقت آئی ہے جب کنفیشن ہو گیا، لیکن پنشمنٹ تو اپنی جگہ ہے جو دنیا میں آنی ہے، لیکن ججمنٹل ہونے کا حق کسی کو نہیں دیا گیا. جیسے اس خاتون نے جس نے زنا کیا تھا، آپ سے سب نے اس کی توبہ کے اوپر کیسے کہا تھا نا کہ اس کی توبہ پورے مدینہ پہ بانٹ دی جائے. تو ججمنٹل ایک تو مجھے سمجھ آیا نہیں ہونا، پنشمنٹ اپنی جگہ ہے. دوسرا آپ کو یاد ہوگا جیسے سورہ البقرہ میں ڈیورس کے اوپر بات ہو رہی ہے کہ دونوں نے کیسے ڈیورس کا پورا ایک طریقہ ہے، لیکن اسی میں دودھ پلانے کی بات جب آتی ہے تو دونوں ایک دوسرے سے مشورہ کر لو، یعنی کہ ڈیورس کا پروسیس اپنی طرف رہے گا لیکن دودھ کے معاملے کو اس سے مت مکس اپ نہیں کرنا. اور کوئی کچھ کہنا چاہیے؟ جی پیچھے سے سمجھ. سادہ میں دیکھ رہی تھی کہ محبت کتنی بیلنس کرتی ہے نا آپ کو، کہ عدل بھی ہے. یہ میرا بولتے جائیں، بولے. عدل بھی ہے، انصاف بھی ہے، اور جو جس چیز سے بچنا ہے وہ ہے جذباتیت. ہم محبت میں بھی جذباتی ہو جاتے ہیں، اور جو ایک چیز سمجھ میں آ رہی ہے وہ کاظم اپنے آپ کو بنانا ہے نا، مطلب بالکل روک دینا، چاہے وہ محبت کے تقاضے ہوں، بولنے پر بات آتی ہے ہم ادھر ادھر ہونے لگتے ہیں، لینے میں، دینے میں، بولنے میں، کسی بھی چیز میں. تو غیر متعلقہ چیزوں کو چھیڑ بیٹھتے ہیں، جی اصل پہ نہیں رہتے. بالکل. السلام علیکم. میں نے آپ کو ٹی وی پہ بہت دیکھا ہے اور مجھے یقین نہیں آ رہا تھا کہ آج میں آپ کو روبرو دیکھ رہی تھی. میں عظمیٰ کی اسکول کی فرینڈ ہوں، تو اب اللہ کا شکر ہے کہ آپ کو دیکھنا بھی نصیب ہوا. میرا ایک یہ سوال تھا کہ ایک انسان کے اندر کتنی کیپیسٹی ہونی چاہیے برداشت کرنے کی. سوری شاید یہ ویئرڈ سا سوال لگے کہ کتنی ہونی چاہیے. ہاں مطلب کیا کیا اور کہاں کہاں برداشت کریں. لوگ آپ کے ایسی باتیں آپ کے بارے میں سننے کو ملتا ہے جو آپ کہتے ہیں اچھا میں نے کیا، مجھے کو نہیں پتا یہ کیسے ہوا. ٹھیک ہے، پھر حالات مطلب کچل رہے ہیں، بالکل کچل رہے ہیں. آپ کا اللہ کے ساتھ تعلق بنا ہوا ہے، آپ کا یقین ہے، آپ کا توکل ہے، آپ کو پتہ ہے کہ یہاں نہیں ہوگا وہاں ضرور ہوگا، مگر کبھی کبھی یہاں بھی چاہیے ہوتا ہے. مطلب ہے نا، آخر بالکل ہے، دنیا بھی تو ہے نا. اگر مجھے ایک کے بعد ایک کے بعد ایک کے بعد آتا جائے گا، میں کب تک ایک ستون کی طرح کھڑی رہوں گی. کوئی اور اللہ معاف کرے، پھر ایک وقت آتا ہے کہ اللہ میں اگر سب بات کے لیے تو پھر آپ بلا لیں مجھے. اور نہیں ہاں تو آپ اپنے پاس اچھی طرح رکھیں گے، اس دنیا سے تو بہتر ہی رہے گا. اسی لیے دعا بھی سکھائی گئی نا کہ اللہ جب تک زندگی میرے ہاتھ میں اچھی ہے وہ مجھے پڑھتی ہوں. جی جب بھی کوئی ایسا نا، ہمارے لیے ایک کرائٹیریا یا ایک رول ماڈل ہمیں دے دیا گیا، اور وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ کے 13 سال کیا کیا تھا، برداشت کیا تھا. ٹھیک ہے نا. مدینہ میں آ کے مسائل فرق ہو گئے، لیکن مگر ایک وقت آیا نا، دنیا نے مان لیا. اور کہاں تک، اور آج تک آپ دیکھیے کیسے اللہ نے عزت دی ہے. ہر نہ اذان کے ساتھ نہ ذکر ہے، اور پھر ٹھیک ہے. تو قرآن مجید میں آتا ہے کہ صبر کرنے والوں کا اجر بے حساب ہے. یہ نہیں کہ صرف آخرت میں، دنیا میں بھی ہے. آپ کی زندگی میں بھی ضرور کوئی ایسی چیز ہوگی، لیکن میرے ساتھ تو وہ کچھ ہوا ہے کہ مجھے یہودی کہا گیا، یہودیوں کے ایجنٹ کہا گیا، کفر کے فتوے لگے، گمراہی کے لگے، ہر چیز ہوئی. لیکن جب انسان کو یہ پتہ ہوتا ہے نا جو میں کر رہا ہوں وہ میرا ضمیر مجھے بتاتا ہے کہ میں صحیح راستے پہ ہوں یا نہیں. اور اگر آپ صحیح راستے پہ
بالکل کسی کی پرواہ نہ کریں. میں ہمیشہ سوچتی ہوں آخر لوگوں میں کیا ہے کہ میں ان کی باتوں کو اتنی امپورٹنس دوں اور اپنے سر پہ سوار کر لوں. میرے نزدیک زیرو ہے. میں ایسی نہیں، مشکل نہیں ہے، صرف اپنے آپ سے، اپنے ساتھ صرف وہ اپنے اندر خود سے بات کرنی ہوتی ہے کہ اس کو لینا یا نہیں لینا. یہ اتنا از اٹ ورتھ کہ میں اس بات کو اتنی امپورٹنس دوں اور میں اس کو سوچتی رہوں اور میں اپنا سکون برباد کر لوں. لکم دینکم ولی دین. تم اپنی راہ لو، ہم اپنی لیں گے. اور بس صرف یہ ہوتا ہے کہ جو قریبی ریلیشن شپ ہوتا ہے نا اس میں بہت جی جی قریب جی میں سمجھتی ہوں. اور خاص طور پہ جن پہ آپ نے احسان کیا ہو. تو میں یہ کہتی ہوں کہ یہ اللہ تعالیٰ مجھے میچور کر رہے ہیں. جی بالکل ہے، بالکل. کیا اس وقت جس وقت میں کمزور ہوتی ہوں میں اپنے آپ کو الاؤ کروں کہ میں کمزور ہوتی ہوں، مطلب میں روتی ہوں جانماز. بہت اچھا بتائیے اس اگر یہ چیز ہماری زندگی میں نا ہم کبھی بھی نہ روئیں. وہاں بعض لوگوں کا رونا اللہ کو بڑا پسند ہے. ٹھیک ہے، وہ زندگی میں کچھ نہ کچھ چلتا رہتا ہے کہ وہ اللہ کے آگے روتے رہیں اور اس سے ان کے درجے بلند ہوتے رہیں. کہ زندگی صرف یہ نہیں نا، یہ تو یہ بگننگ ہے، زندگی تو آگے ہے انشاءاللہ. نماز کا ٹائم ہو گیا. اور کوئی کچھ کہنا چاہے؟ السلام علیکم. جی آپ جی سمرین. لیکن جب آپ اپنے ہی دل میں رکھتے ہیں اور وکٹم مینٹیلٹی کا شکار رہتے ہیں اور اپنے ظلم اور اپنے سے نہیں نکل پاتے، آپ کی گروتھ وہیں رک جاتی ہے. تو انسان کو اپنے ٹف سچویشن سے یہی سوچنا چاہیے کہ ٹف سچویشن ول گو بٹ دیٹ ول میک می ٹف. میں انشاءاللہ سے، اور سروائیول اسی کا ہوتا ہے جو ٹف ہوتا ہے. آپ کو ٹف بنانے کے لیے حالات ہوتے ہیں. وہی تو کہہ رہی ہوں، بن گئے. اس چیز کو ایڈ کروں گی، سمرین باجی نے جو صبر کی بات کی، ہمارا جو صبر ہے ہم صبر کر لیتے ہیں. پیشنٹ کوئی بات ہوئی ٹھیک ہے، اس سے ایک اور لیول بڑھنا ہے کہ جب ہمارے سامنے کوئی ایسا سچویشن آتی ہے کہ سپوز میں سمپل بات کرتی ہوں، کسی نے ہمارے ساتھ کوئی فراڈ کیا، ٹھیک ہے، یا کوئی جھوٹ بولا، تو ہم اس کے بارے میں نیگیٹو ہمارے دل میں آتا ہے یہ تو یہ ایسا نہیں. اب ہمیں اس کے بارے میں پازیٹیو دیکھنا ہے کہ اس نے فراڈ کیوں کیا، مے بی اس کو کوئی ضرورت تھی. ہمیں اس کے لیے اگر پازیٹیو رکھیں گے تو وی ول بی ایٹ پیس کہ ہاں شاید اس کی سینیریو کوئی ڈفرینٹ تھا، یا وہ پریشان ہے، یا وہ فائنینشیل کرائسس میں ہے، اس لیے اس وجہ سے ایسے کر رہا ہے، یا اس طرح اس نے بات کی. تو آئی تھنک اٹس ویری ایزی ٹو ڈو صبر. آئی تھنک اٹس ڈیفیکلٹ، صبر از ناٹ ایزی، بٹ ایک ہمارے پاس ایک اسٹیپ ہوتا ہے کہ سامنے والا اگر آپ کے ساتھ کچھ نیگیٹو کر رہا ہے تو آپ سوچو ہاں کیوں کر رہا ہے، مے بی اس کا کوئی سینیریو ہوگا، تو ہمیں شاید اس میں بہت پیشنس مل جائے. صحیح. یہ ایک کارڈ ہے، شاید آپ کے پاس ہو، اگر نہیں ہے تو یہ لے جائیے، یہ ڈسٹریبیوٹ کرنا. یہ اتنی خوبصورت دعا ہے. رب تقبل توبتی واغسل حوبتی واجب دعوتی وثبت حجتی وسدد لسانی واہد قلبی واسلل سخیمۃ صدری. پیچھے ترجمہ لکھا ہوا ہے، اے میرے رب میری توبہ قبول کر، میرے گناہ دھو ڈال، میری دعا قبول کر، میری دلیل کو ثابت رکھ اور میری زبان سیدھی رکھ، میرے دل کو ہدایت دے اور میرے سینے سے کینہ نکال دے. ٹھیک ہے. اور تو انشاءاللہ یہ خوبصورت پھولوں میں اس کو لکھا گیا تاکہ خوشی سے پڑھیں آپ اس کو. جی تو جن کو بھی دیں، جو باہر اسپیشلی جن کو بھیجیں، انہوں نے کہا ہم تو اپنے گھر میں جگہ جگہ. جی اسی لیے ان کو خوبصورت چھاپا گیا تاکہ آپ اس کو کہیں بھی لگائیں تو آپ کے گھر کی خوبصورتی میں اضافہ کریں. اور یہ جو دعا ہے یہ بھی بہت ہی زبردست ہے. اس میں آپ دیکھیں، اعوذ بوجہ اللہ العظیم الذی لیس شیء اعظم منہ
وبکلمات اللہ التامات اللتی لا یجاوزہن بر ولا فاجر وباسماء اللہ الحسنى کلہا ما علمت منہا وما لم اعلم من شر ما خلق وبرأ وذرا. میں اللہ کے عظیم چہرے کی پناہ لیتا ہوں جس سے عظیم کوئی اور چیز نہیں. اب نمبر 1 اللہ کے چہرے کی پناہ. نمبر 2 اور اللہ کے تمام کلمات کے ساتھ پناہ لیتا ہوں جن سے آگے کوئی نیک اور فاجر بڑھ ہی نہیں سکتا یعنی اس سے آگے کوئی چیز ہے نہیں. اور اللہ کے تمام اسماء حسنہ کے ساتھ پناہ لیتا ہوں جنہیں میں جانتا ہوں جنہیں میں جانتا بھی نہیں, ہر اس چیز کے شر سے جسے اس نے پیدا کیا, بنایا اور پھیلا دیا. ایسے سارے ہی آ جاتے ہیں جن کے شر سے ہمیں تکلیف ہوتی ہے. اگر آپ صبح شام یہ پڑھیں, حضرت ابی بن کعب کہتے ہیں اگر میں یہ دعا نہ پڑھتا تو یہود جادو کر کر کے مجھے گدھا بنا دیتے. تو یہ میں 3 بڑی چیزیں جن سے بڑی کوئی چیز آئی نہیں. اللہ کی ذات, اللہ کا چہرہ, اللہ کے کلمات اور اللہ کے نام. تو ان 3 کے ساتھ پروٹیکشن طلب کریں اللہ کی. ٹھیک ہے, تو یہ پھر آپ دیکھیے کیا کرنا ہے. ہم نماز کے لیے اٹھتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. اسی یاسمین اٹھا لیں, بس نماز کا کریں گے. آپ لوگ نماز یہی پڑھیں. کل آپ کے گھر 5:30 ہے نا, انشاءاللہ پوری کوشش کروں گی ٹائم پر پہنچ جاؤں. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا